فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے تو چاہنے والوں آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے فاطمہ انتظار کرتی ہے. نعرہ بلند تر صلوات. بیچ میں رکھا اسلام ہمارا مذہب ہے ہم شان مسلمان رکھتے ہیں اسلام ہمارا مذہب ہے ہم شان مسلمان رکھتے ہیں ناز ہمیں کو زیبا ہے ہم غیب بے ایمان رکھتے ہیں یہ ناز ہمیں کو زیبا ہے ہم غیب بے ایمان رکھتے ہیں اور دو ہاتھ خدا نے ہم کو دیے دونوں میں بحکم پیغمبر ایک ہاتھ میں اقرار کا دامن ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں اسلام ہمارا مذہب ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. منظر بھی کچھ نہیں پس منظر بھی کچھ نہیں منظر بھی کچھ نہیں پس منظر بھی کچھ نہیں منظر بھی کچھ نہیں پس منظر بھی کچھ نہیں منظر بھی کچھ نہیں پس منظر بھی کچھ نہیں حیدر نہ ہو تو کعبے کے اندر بھی کچھ حیدر نہ ہو تو کعبے کے اندر بھی کچھ نہیں اور ان کی
زبان ان کی ثنا ان کی ہی عطا، ان کی زبان ان کی ثنا ان کی ہی عطا، ممبر بھی کچھ نہیں ہے ثناگر بھی کچھ نہیں، ممبر بھی کچھ نہیں ہے ثناگر بھی کچھ نہیں، منظر بھی کچھ نہیں، پس منظر بھی کچھ نہیں، اور عمران تم کو صرف بھتیجے کی فکر ہے، کہ عمران تم کو صرف بھتیجے کی فکر ہے، یعنی عقیل و جعفر و حیدر بھی کچھ نہیں، یعنی عقیل و جعفر و حیدر بھی کچھ نہیں، منظر بھی کچھ نہیں، پس منظر بھی کچھ نہیں، اور جو چیز قیمتی ہے وہ سونا علی کا ہے، کہ جو چیز قیمتی ہے وہ سونا علی کا ہے، ہجرت کی شب رسول کا بستر بھی کچھ نہیں، ہجرت کی شب رسول کا بستر بھی کچھ نہیں، منظر بھی کچھ نہیں، پس منظر بھی کچھ نہیں، اور مولائے دو جہاں کی سخاوت ہے جوش پر، کہ مولائے دو جہاں کی سخاوت ہے جوش پر، کیا یہ قطار اونٹوں کی کمبر بھی کچھ نہیں، کیا یہ قطار اونٹوں کی ممبر بھی کچھ نہیں، منظر بھی کچھ نہیں، پس منظر بھی کچھ نہیں، اور حق کے رسول نے کہا القصہ مختصر، کہ حق کے رسول نے کہا القصہ مختصر، حیدر نہ ہو تو عرش بری پر بھی کچھ نہیں، حیدر نہ ہو تو عرش بری پر بھی کچھ نہیں، منظر بھی کچھ نہیں، پس منظر بھی کچھ نہیں، اور نکلے خدا کے گھر سے یہ کہتے ہوئے حسین، کہ نکلے خدا کے گھر سے یہ کہتے ہوئے حسین، تو سرپرست ہے تو میرا سر بھی کچھ نہیں، تو سرپرست ہے تو میرا سر بھی کچھ نہیں، منظر بھی کچھ نہیں، پس منظر بھی کچھ حیدر نہ ہو تو کعبے کے اندر بھی کچھ نہیں، منظر بھی کچھ نہیں، پس منظر بھی کچھ نہیں، صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، روانہ نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا، آبادی کھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا، کے ہاتھوں پہ حضرت کے ہم کنار ہوا، ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا، جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا، ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا، مدینے سے زہرا کا نام ور پہنچا، لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے، نن سے میت گلے لگائے ہوئے، لہو بھرا ہوا دامن اسے اڑائے ہوئے، کفن کی فکر میں خیمے سے منہ پھرائے ہوئے، فکر میں خیمے سے منہ پھرائے ہوئے، حال دیکھ کے قاصد کی آس ٹوٹ ہوا
मुंह दे कर ये चिल्लाया, या से मुंह दे कर ये चिल्लाया, दो मुझे मैं बेकरार होता, हुसैन जान के तुम पर निसार होता हूँ, रवाना नहर लबा। जब सुबह बेरिदाई ज़ैनब आया हुई, सुबह बेरिदाई ज़ैनब आया हुई, आखिरी सिपाही हुआ मैं अज़ा हुई, नागाह अहले बैत के लब पर फोगा हुई, बस अब बहार गुलशन ज़हरा ख़िज़ा हुई, अब बहार गुलशन ज़हरा ख़िज़ा हुई, कांपे गारिश फ़ातिमा के शोर व शैन से, जुदा होएगी ज़ैनब हुसैन से, जुदा होएगी ज़ैनब हुसैन से, आती थी ख़ैमगाह से दर पर वो बार बार, जना से कहती थी यूं हो के बेकरार, तेरे निसार और तेरे रागिब के भी निसार, एहसान तेरा होएगा ज़ैनब बेशुमार, एहसान तेरा होएगा ज़ैनब बेशुमार, बर्बाद कीजियो नाली की कमाई को, मक्तल में लेना जाइयो, मक्तल में लेना जाइयो ज़ैनब के भाई को, जब सुबह बेरिदाई ज़ैनब। सलवात पढ़े आप हजरात। एक बार सलवात पढ़े और हजरात आप। रन में हम शक्ल पैगंबर ने जो खाई बा, रन में हम शक्ल पैगंबर ने जो खाई बा, तोड़ कर सीना कलेजे में दराई, खींच कर शिमरे को जालिम ने दिखाई बा, बड़ा फौज में क्या खूब लगाई बा, बड़ा फौज में क्या
पढ़े आप हजरात। फातिहा। सितम से छुट के जो ज़ैना वतन चली, सितम से छुट के जो ज़ैना वतन चली, लिपट के कब्र से भैया बहन चली, कर तमाम कुनबे को ये खास तन चली, बाजू पे अपने लेके निशाने रसन चली, बाजू पे अपने लेके निशाने रसन चली, दी बना के ले गए दरबार मैया में फिर के आई हूँ, मैया में फिर के आई हूँ बाज़ार शाम में, बताऊं क्या तुम्हें जो कुछ हुए सितार की कब्र खोद के सर को किया कला, भैया तुम्हारे बाप सहे हमने रंजोगा, मैं क्या कहूँ सकीना से जो सहे अला, मैं क्या कहूँ सकीना से जो सहे अला, हमारे तमाचे शिमर ने उस खुश खिसाल को दिया न चैन मोहम्मद, ने दिया न चैन मोहम्मद की आल को, भैया वतन को जाती है ये गम की मुब्तला, ये सलाम आखिरी या शाह करबला, भैया ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, आई निदाए कब्र से हाफिज तेरा खुदा, आई निदाए कब्र से हाफिज तेरा खुदा, से बिना न जाने के फरियाद कीजियो नी पियो तो प्यास मेरी, पानी पियो तो प्यास मेरी याद कीजियो, घबराए सकीना घबराए सकी रे जिंदा से भी आती रे जिंदा से भी आती है सदा सकीना, अरे मारे तमाचे शिमर ने अरे मुँह लाल कर दिया, कब तक तमाचे शिमर, कब तक तमाचे शिमर के अब आए सकी, घबराए सकी, अरे जिंदा के अंधेरे में जो रोती हूँ चचा को क्यों नहर से आती, अरे क्यों नहर से आती है सदा सकी,
اور ان کے ہمنوا صاحبان جو اپنے مخصوص انداز میں سوز خوانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. سوز خوانی کے بعد پیش خوانی کے لیے اس سے پہلے کہ میں آج کے پیش خوان کو آواز دوں، 4 مصرے عدیل سانکھ نبی نے قلم بند کیے ہیں. سماعت فرمائیں. ضمیر بیچ کے عظمت تلاش کرتے ہیں، ضمیر بیچ کے عظمت تلاش کرتے ہیں، فریب دے کے محبت تلاش کرتے ہیں. ضمیر بیچ کے عظمت تلاش کرتے ہیں، فریب دے کے محبت تلاش کرتے ہیں. اور عدیل کیسے زمانے ہیں اس زمان، کیسے مسلمان ہیں اس زمانے کے، عدیل کیسے مسلمان ہیں اس زمانے کے، حرام رزق میں برکت تلاش کرتے ہیں. عدیل کیسے مسلمان ہیں اس زمانے کے، حرام رزق میں برکت تلاش کرتے ہیں. 4 مصرے اور سماعت فرما لیں. حب علی سے زندگی حساس بن گئی، حب علی سے زندگی حساس بن گئی، غازی کی زندگی میرا احساس بن گئی. حب علی کی زندگی حساس بن گئی، غازی کی زندگی میرا احساس بن گئی. اور تصویر جب بنائی شجاعت کی دوستو، تصویر جب بنائی شجاعت کی دوستو، حیدر کبھی بنی کبھی عباس بن گئی. حیدر کبھی بنی کبھی عباس بن گئی. انہی 4 مصروں کے ذہن میں ملتمس ہوں جناب ماسٹر حضرت علی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. السلام علیکم. ایک قطع مولا علی اور مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے میں آپ نظر کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت کر لیں. کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، بطور خاص توجہ چاہوں گا کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، ادھر توجہ دیں سبھی، کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، خود تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، خود تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے. کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، خود تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے. اور یہ تو ذریعہ ملاقات علی ہے ورنہ، بطور خاص سماعت کر لیں کہ یہ تو ذریعہ ملاقات علی ہے ورنہ، یہ تو ذریعہ ملاقات علی ہے ورنہ، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والا. کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، خود تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے. اور یہ تو
ذریعہ ملاقات علی ہے ورنہ یہ تو ذریعہ ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. اور ایک بار صلوات اور پڑھ دیں محمد اور 2-3 شعر دور حاضر سے متعلق. جو لوگ تکبر کرتے ہیں چاہے وہ دولت پر ہو یا اپنی جائیداد پر ہو, یہ ان کے لیے ایک دن سب کچھ یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت پل بھر کے پتہ نہیں ہے. تو اسی سے متعلق آپ کے سامنے 2-3 شعر سماعت کرنا ہے کہ ہیں سب نصیب کی باتیں عطا کسی کی نہیں ہیں سب نصیب کی باتیں عطا کسی کی نہیں ہیں سب نصیب کی باتیں عطا کسی کی نہیں یہ زندگی ہے بڑی بے وفا کسی کی نہیں یہ زندگی ہے بڑی بے وفا کسی کی نہیں. اور تم اپنی روشنیوں پر غرور مت کرنا تم اپنی روشنیوں پر غرور مت کرنا چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. تم اپنی روشنیوں پر غرور مت کرنا چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. اور یہ شعر بطور خاص توجہ چاہوں گا سبھی سے کہ بڑے بڑوں کو اڑا لے گئی ہے تخت کے ساتھ بڑے بڑوں کو اڑا لے گئی ہے تخت کے ساتھ سوائے آل محمد ہوا کسی کی نہیں سوائے آل محمد ہوا کسی کی نہیں. کہ بڑے بڑوں کو اڑا لے گئی ہے تخت کے ساتھ بڑے بڑوں کو اڑا لے گئی ہے تخت کے ساتھ سوائے آل محمد ہوا کسی کی نہیں سوائے آل محمد ہوا کسی کی نہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. اور ایک قطع اور سماعت کر لیں بطور خاص کہ اب تو قسمت میں دلاسے ہی دلاسے رہ گئے اب تو قسمت میں دلاسے ہی دلاسے رہ گئے اور جن کی مٹھی میں سمندر تھے وہ پیاسے رہ گئے. کہ اب تو قسمت میں دلاسے ہی دلاسے رہ گئے اور جن کی مٹھی میں سمندر تھے وہ پیاسے رہ گئے. اور جیت سچائی کی ہوتی ہے کوئی کچھ بھی کہے جیت سچائی کی ہوتی ہے کوئی کچھ بھی کہے سب یزیدی مٹ گئے زندہ نواسے رہ گئے سب یزیدی مٹ گئے زندہ نواسے رہ گئے. اور سلام کے 2-3 شعر حضرت عباس سے متعلق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سماعت کر لیں کہ اگر لاکھوں کا لشکر گھاٹ سے بھاگا نہیں ہوتا ایک شعر پر توجہ چاہوں گا کہ اگر لاکھوں کا لشکر گھاٹ سے بھاگا نہیں ہوتا تو مجھے عباس کی ہیبت کا اندازہ نہیں ہوتا اگر لاکھوں کا لشکر گھاٹ سے بھاگا نہیں ہوتا تو مجھے عباس کی ہیبت کا اندازہ نہیں ہوتا. اور یزیدی فوج یہ کہتی ہوئی بھاگی ہے دریا سے جہاں عباس ہوتے ہیں وہاں پہرا نہیں ہوتا جہاں عباس ہوتے ہیں وہاں پہرا نہیں ہوتا. اور حد شمشیر سے آگے یہ لشکر بڑھ گیا ہوتا حد شمشیر سے آگے یہ لشکر بڑھ گیا ہوتا اگر صفین میں عباس کو دیکھا نہیں ہوتا اگر صفین میں عباس کو دیکھا نہیں ہوتا. اور یہ ثابت کر رہا ہے حضرت عباس کا پرچم یہ ثابت کر رہا ہے
हुई फौजों का यूं ऊंचा नहीं होता, और जो तख्त व ताज की खातिर ये जंगे करबला होती, बतौर खास समात कर लें कि जो तख्त व ताज की खातिर ये जंगे करबला होती, तो होती तेग हाथों में ये मशकीज़ा नहीं होता, तो होती तेग हाथों में ये मशकीज़ा नहीं होता। और आखिरी शेर समाप्त कर लें कि अली के शेर ने तलवार अपनी तोड़ दी, वरना अली के शेर ने तलवार अपनी तोड़ दी, वरना यजीदी फौज में शायद कोई जिंदा नहीं होता, यजीदी फौज में शायद कोई जिंदा नहीं होता। और एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद एक दो शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समझ कर लें कि सब्र वाले ना शिकायत ना गिला जानते हैं, मेरा गला थोड़ा काम नहीं कर रहा, बार बदल कि सब्र वाले ना शिकायत ना गिला जानते हैं, सब्र वाले ना शिकायत ना गिला जानते हैं, सब्र वाले ना शिकायत ना गिला जानते हैं, और बंदिशे आबू में जीने का मजा जानते हैं, बंदिशे आबू में जीने का मजा जानते हैं, और खुल्द का मोल है एक अश्के अज़ा जानते हैं। बतौर खास समाप्त कर लें ये शेर कि खुल्द का मोल है एक अश्के अज़ा जानते हैं, हम अज़ादार हैं जन्नत का पता जानते हैं, हम अज़ादार हैं जन्नत का पता जानते हैं, और अंबिया उनको उठाए तो संभाले कैसे, अंबिया उनको उठाए तो संभाले कैसे, अंबिया उनको उठाए तो संभाले कैसे, कितने वजनी हैं मेरे अश्के अज़ा जानते हैं, कितने वजनी हैं मेरे अश्के अज़ा जानते हैं। और आखिरी शेर समाप्त कर लें कि तू अलमदार वफा भी है अलमदार हुसैन, तू अलमदार वफा भी है अलमदार हुसैन, तू अलमदार वफा भी है अलमदार हुसैन, तेरी अजमत को फकत अहले वफा जानते हैं, तेरी अजमत को फकत अहले वफा जानते हैं, सब्र वाले न शिकायत न गिला जानते हैं। बड़े बड़ों को उड़ा ले गई है तख्त के साथ, सिवाय आले मोहम्मद हवा किसी की नहीं। अपने बड़े ही मखसूस अंदाज में पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब मास्टर हसरत अली साहब। हज़रत अब्बास के हवाले से ही एक मक़ता और एक शेर मुझे याद आ रहा है, समाअत फरमाएं। नासिरे करबो बला हज़रत अब्बास का नाम, नासिरे करबो बला हज़रत अब्बास का नाम, कुल्ले ईमान रखा हज़रत अब्बास का नाम, नासिरे करबो बला हज़रत अब्बास का नाम, कुल्ले ईमान रखा हज़रत अब्बास का नाम। और शेर देखें, होंठ जल जाएंगे इस इसमें जलाली की कसम, होंठ जल जाएंगे इस इसमें जलाली की कसम, बेवफा लेके दिखा हज़रत अब्बास का नाम, बेवफा लेके दिखा हज़रत अब्बास का नाम। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मद्दा और दो शेर और समाप्त फरमा लें। दिल में तकदीस ख्यालात में तत्हीर नहीं,
دل میں تقدیس خیالات میں تطہیر نہیں، پھر یہ کہتا ہے زبان میں میرے تاثیر نہیں۔ دل میں تقدیس خیالات میں تطہیر نہیں، پھر یہ کہتا ہے زبان میں میرے تاثیر نہیں۔ اور چیر دیکھیں، تیرا ماتم بھی عبث ہے، تیرے آنسو بھی فضول۔ تیرا ماتم بھی عبث ہے، تیرے آنسو بھی فضول، سامنے تیرے اگر مقصد شبیر نہیں۔ تیرا ماتم بھی عبث ہے، تیرے آنسو بھی فضول، سامنے تیرے اگر مقصد شبیر نہیں۔ اور مجھ کو دینا ہے تو دے الفت حیدر یا رب، مجھ کو دینا ہے تو دے الفت حیدر یا رب۔ مال دنیا تو میرے خواب کی تعبیر نہیں، مال دنیا تو میرے خواب کی تعبیر نہیں۔ اور مقصد دیکھیں، اپنے مولا پہ بھروسہ ہے مقدر مجھ کو، اپنے مولا پہ بھروسہ ہے مقدر مجھ کو، مسئلہ میرے لیے کوئی بھی گمبھیر نہیں۔ اپنے مولا پہ بھروسہ ہے مقدر مجھ کو، مسئلہ میرے لیے کوئی بھی گمبھیر نہیں۔ انہی اشعار کے ذہن میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں عالی جناب مولانا اقرار حسین صاحب کی خدمت میں کہ وہ زیر منبر ہو کر فضائل و مصائب شریعت الشہداء بیان فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي أنت أخي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، اس عشرۂ مجالسہ کی آج کی تیسری مجلس اللہ تمام مزاداروں کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہر دلی تمنا کو پورا کرے۔ بہت اچھے اچھے شعر
ناظم مجلس اور پیشوا حضرات بیان کر رہے تھے، ایک شعر میں بھی پڑھ دیتا ہوں، بہت ابتدا میں توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ در حسین سے حضرت عباس کے سلسلے شعر پڑھ رہے تھے، کہاں ہے حضرت صاحب؟ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ جناب حر نے حضرت عباس کے حوالے سے بہت اچھے اچھے شعر پڑھ رہے تھے وہ۔ جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں باب الحوائج کی بارگاہ میں سنے گا۔ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ یہ اور بات کہ غازی کے کٹ گئے شانے، آخر تک یہ اور بات کہ غازی کے کٹ گئے شانے، کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے۔ یہ اور بات سوال پڑھنا سمجھ محمد والے، یہ اور بات کہ غازی کے کٹ گئے شانے، کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے۔ اور دو چار مجھے ذہن میں آ رہے ہیں، اور ناظم صاحب پڑھ رہے تھے حضرت امام کائنات کے حوالے سے، ایک الفت کے حوالے سے انہوں نے شعر پڑھا، اس کے بعد مقطع پڑھا، تو ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ عجیب لطف ہے حضرت علی کی الفت کا، عجیب لطف ہے حضرت علی کی الفت کا، یہ عاشقوں پہ جہنم حرام کرتی ہے۔ عجیب لطف ہے حضرت علی کی الفت کا، یہ عاشقوں پہ جہنم۔ ایسے ہی شعر ہوتے جائیں گے، حالانکہ مجھے اس سلسلے سے پڑھنا نہیں، مگر حدیث کا ترجمہ طالب علم کے ایسے سے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، اور مولانا حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ تائید کریں گے اور دعاؤں سے حوصلہ افزائی کریں گے۔ پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے انشاءاللہ۔ اب جیسے جیسے بات آگے بڑھتی چلی جائے گی، حیات نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ سنیے ترجمہ حدیث کا پیش کرتا ہوں کہ جس وقت نبی نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جب بھائی بنا چکے تو تنہا نبی رہ گئے اور علی رہ گئے۔ اس کے بعد مولا کائنات سے نبی نے خطاب کیا، فرمایا یا علی انت اخی وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی آپ میرے بھائی ہیں، وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ حدیث کا ترجمہ آگے بڑھاتا ہوں۔ غیر انہ لا نبی بعدی، بس فرق اتنا سا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حدیث اور آگے، اما علمت یا علی، آپ جانتے ہیں یا علی، اول من یدعا بہ یوم القیامہ، روز محشر جس شخص کو سب سے پہلے پکارا جائے گا وہ میری ذات ہے۔ فَأَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، پس میں کھڑا ہو جاؤں گا عرش کی داہنی جانب۔ فَأَكْسِي حُلَّةً خَضْرَاءَ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، علی اس وقت مجھے جنت کے ایک لباس کہ جو سبز ہوگا وہ میرے بدن پر ہوگا۔ حدیث اور آگے بڑھی، الا اخبرک یا علی، علی میں آپ کو خبر دیتا ہوں، انا امتی اول الامم یحاسبون یوم القیامہ، علی میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ روز محشر سب سے پہلے جس امت کا حساب و کتاب کیا جائے گا وہ میری امت ہوگی۔ برداشت کیجیے تھوڑا سا، سب سے پہلے جس امت کا حساب کیا جائے گا وہ میری امت ہوگی۔ ثم انت یا علی اول من یدعا لقرابتک منی ومنزلتک عندی
یا علی میرے بعد جسے میدان محشر میں پکارا جائے گا وہ آپ ہوں گے۔ کیوں پکارا جائے گا آپ کو؟ اس لیے کہ لِقَرَابَتِكَ مِنِّي وَمَنزِلَتِكَ عِندِي، جو قرابت آپ کی میرے نزدیک ہے اور جو منزلت آپ کی میرے نزدیک ہے، چونکہ وہ کسی کی نہیں ہے اس لیے آپ کو پکارا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب نبی کی قرابت، نبی کو علی سے قرابت ایسی ہے کہ جو کسی کو نہیں ہے، علی کی منزلت نبی کے درمیان میں ایسی ہے کہ کسی کی نہیں ہے، تو پھر انصاف سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ خلافت مصطفیٰ کا حقدار علی کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا بلا لیا میدان محشر میں، پھر کیا ہوگا؟ کہ حضور پھر ہوگا یہ وَيَدْفَعُ إِلَيْكَ وَهُوَ لِوَاءُ الْحَمْدِ، علی آپ کو میدان محشر میں بلا لیا جائے گا، پھر آپ کو ایک پرچم دیا جائے گا۔ شعر پڑھ رہے تھے نا پرچم کے حوالے سے، سنیے، آپ کو پرچم دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ حدیث نے آگے بڑھ کر سہارا دیا، وَيَدْفَعُ إِلَيْكَ وَهُوَ لِوَاءُ الْحَمْدِ فَتَسِيرُ بِهِ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ، پھر آپ کے اور ہمارے مولا اس پرچم کو لے کر میدان محشر میں ہر طرف جائیں گے۔ وَآدَمُ وَجَمِيعُ الْخَلْقِ يَسْتَدِلُّونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمام مخلوق خدا میدان محشر میں اس آفتاب کی تمازت میں یہ چاہے گی کہ اس پرچم کا سایہ کہ جو علی کے ہاتھوں میں ہے ہمیں مل جائے۔ بس یہی دو چار فقرے ہیں پرچم کے حوالے سے، مجھے انہی سے گفتگو کرنی ہے، حالانکہ حدیث اور بھی آگے ہے۔ صلوات میں عظمت محمد۔ جو وہاں دور دراز لوگ تشریف فرما ہے ان سے توجہ چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ یہاں خالی جگہ پڑی ہے، آ جائیے گا، ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والے۔ اور صلوات پڑھیے، آپ اور قریب آ جائیے، پوری جگہ خالی پڑی ہے۔ آئیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بڑا عجب ماحول یہ ہو گیا ہے کہ مجلس میں تو کہا جاتا ہے کہ تشریف لے آئیے، اور دعوت کے خانے میں کہا جاتا ہے کہ ٹھہر جائیے۔ غذا دونوں طرف ہے، وہاں جسمانی ہے یہاں روحانی ہے۔ اب اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کون کسے کتنا ایکسپٹ کرتا ہے، کون کسے کتنا لیتا ہے، کون کسے کتنا قبول کرتا ہے۔ تو بات پرچم کی چل رہی ہے، چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع سے نہ ہٹوں اور جلدی جلدی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہوں۔ پرچم دیا جائے گا میدان محشر میں، پرچم۔ وہ لوگ کہ جو وقت پہ مسلمان نہ ہوئے، وہ پرچم کی خواہش میں پوری رات نبی کے خیمے کا چکر لگاتے رہے۔ خیبر کا عالم ہے، 39 دن ہو گئے، خیبر فتح نہ ہوا، اسلام کو منہ کی کھانی پڑی۔ 39 دن ہو گئے، کبھی نبی پہلے کو پرچم دیتے ہیں جاؤ خیبر کو فتح کرو، ناکام واپس آتے ہیں۔ نبی نے کہا تم بھی پریشان نہ ہو، تم کو بھی پرچم دیا جائے گا، دوسرے کو پرچم دیا، جاؤ خیبر فتح کرو، واپس آ گئے، خیبر فتح نہیں ہوا۔ 39 دن ہو گئے، اسلام منہ کی کھا رہا ہے، پورا عالم اسلام پریشان ہے، 39 دن ہو گئے، خیبر فتح نہ ہوا۔ کبھی تو سپہ سالار کہتا ہے کہ لشکر بھاگا، کبھی لشکر کہتا ہے ہم نہیں بھاگے، سپہ سالار بھاگا۔ اور سپہ سالاروں کے ماننے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں وہ نہیں بھاگے، گھوڑا لے کر بھاگا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں بھاگے، گھوڑا لے کر بھاگا۔ تو اب یہاں مجھے جملہ کہنے کا حق بنتا ہے، وہ نہیں بھاگے، گھوڑا لے کر بھاگا۔ میاں جو گھوڑے کی لجام نہ سنبھال سکے وہ نظام اسلام کیا سنبھالے گا؟ بھائی صلوات پڑھے نا عظمت محمد وال۔ جو لجام فرض کو نہ سنبھال سکے وہ نظام اسلام کو کیا سنبھالے گا؟ 39 دن
اسلام منہ کی کھاتا رہا. اب اللہ کا آرڈر آیا, نبی اعلان کر دو کل علم اس کو دیا جائے گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ سے محبت کرتا ہوگا, رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا, اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا, اور وہ اس وقت تک میدان سے نہ پلٹے گا کہ جب تک خیبر کا در فتح نہ ہو جائے. اللہ کا آرڈر تھا, اللہ نے کہا نبی نادے علیم مظہر العجائب تجد رونن لگا فی النوائی, پکارو اسے کہ جس کے آنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں, عجائبات ظاہر ہو جاتے ہیں. اسے پکارو. کسے پکارو؟ کہ جس کے آنے سے عجائبات ظاہر ہو جاتے ہیں. عجائبات جمع ہے عجیب کی. مولوی صاحب ٹائپ کرتے رہیے گا, میرا حوصلہ بڑھے گا, ٹھیک ہے نا. عجائبات جمع ہے عجیب کی. اتنی بڑی جمع ہے کہ جہاں جمع جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, جمع منتہی جنون, ٹھیک ہے نا مولوی صاحب. یہاں ختم ہو گئی. اتنے سارے عجائبات علی کے آنے سے ظاہر ہوں گے. اب آپ انصاف سے بتائیے گا, وہ لوگ کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ کہ جنہیں میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں, جو تھم کے پیچھے ہیں, ٹھیک ہے نا, انصاف سے بتائیے گا کائنات میں ایسی کون سی شے ہے کہ جسے مصطفیٰ نہ جانتے ہو؟ اللہ اکبر. بہت چھوٹا سا سوال ہے بھائی. کائنات میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جسے نبی نہیں جانتے؟ آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, نبی دیکھ رہے تھے. ستاروں کو خلق کیا, نبی دیکھ رہے تھے. چاند کو بنایا, نبی دیکھ رہے تھے. سورج کو بنایا, نبی دیکھ رہے تھے. آسمان کے شامیانہ بغیر کسی ستون کے لگایا, نبی دیکھ رہے تھے. اتنے سارے ستون ہیں اس مسجد میں, بغیر ستون کے شامیانہ نہیں لگ سکتا, مگر اس کی قدرت دیکھیے. اس نے اتنا بڑا آسمان بنایا تو بغیر ستون کے, نبی دیکھ رہے تھے. زمین کا فرش بچھایا, نبی دیکھ رہے تھے. سمندر کو بنایا, نبی دیکھ رہے تھے. سمندر میں پائی جانے والی اشیاء کو بنایا, نبی دیکھ رہے تھے. ایسی کون سی چیز ہے بھیا کہ جو نبی کی نظروں سے اوجھل ہو؟ آدم کو بنایا, نبی دیکھ رہے تھے. نوح کو بنایا, عیسیٰ کو بنایا, موسیٰ کو بنایا, زکریا کو بنایا, ابراہیم کو بنایا, اسماعیل کو بنایا, یعقوب کو بنایا, یونس کو بنایا, یوسف کو بنایا. 1,23,999 نبیوں کو خلق کر لیا, مگر نبی دیکھ رہے تھے. تو پھر ایسی کون سی عجیب چیز ہے کہ جب علی آئیں گے, علی کے آنے سے ہی ظاہر ہوگی. اللہ نے کہا میرے حبیب ذرا پکارو تو صحیح, ایسے عجائبات ظاہر ہوں گے کہ جو صرف اور صرف علی ہی کے آنے سے ظاہر ہوں گے, کسی اور کے آنے سے ظاہر نہیں ہوں گے. نبی نے پکارا, نادے علی مظہر العجائب, پکارو تو صحیح, اس کے آنے سے عجائبات ظاہر ہو جاتے ہیں. عجائب جو ہے باب مفاعل سے لیا گیا ہے, مجھ سے تائید کیجیے گا. عجائب باب مفاعل سے لیا گیا ہے. یہاں ہوتا یہ ہے کہ جن چیزوں کو شمار نہ کیا جا سکے, گن نہیں سکتا کوئی, وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عجائب. باب مفاعل سے, مفاعل کے وزن پر عجائب. اسی سے آیا ہے مجالس, اسی سے آیا ہے فضائل, اور اسی سے آیا ہے مساجد. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وزن باب مفاعل میں چلا جاتا ہے, مفاعل کے وزن پر آتا ہے, تو اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا, گن نہیں سکتا. تو کائنات میں اتنی مسجدیں اللہ کی ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا. اسی لیے نبی نے کہا علی کے فضائل لکھنے بیٹھ جاؤ, لکھ نہیں سکتے. اسی سے آیا ہے فضائل, اور اسی سے آیا ہے مجالس. کائنات میں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. اسی سے آیا ہے عجائب. علی کے آنے سے اتنے عجائبات ظاہر ہوں گے کہ کوئی گن نہیں سکتا. نبی نے پکارا, این علی ابن ابی طالب. اذان ہو گئی. دیکھیے, تعجب نہ کرنا کہ اذان ہونے پر ہم لوگ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں, ساکت کیوں ہو جاتے ہیں.
اس لیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو پانی میں مچھلیاں بھی نہیں تیرتی. عجیب سا لگ رہا ہے سننا، مگر حقیقت یہی ہے. جب اذان ہوتی ہے تو پانی میں مچھلیاں بھی نہیں تیرتی. ایک مصرع نکلا کہ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی میں مچھلی ہو اور نہ تیرے. پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. بہت مصرع لگانے کی کوشش کی مگر تضمین لگتی نہیں. کسی علی والے کے ہاتھوں یہ مصرع آیا، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. اس نے فوراً قلم اٹھایا، اس لیے کہ علی والا تھا نا، شاہر اہل بیت تھا، علی کی شان میں شعر کہا کرتا تھا. اس نے جیسے ہی مصرع پڑھا پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں، اگلا مصرع تضمیناً لگایا پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. بھائی صلوات پڑھے نا حضرت محمد ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں. اب نبی نے کہا، اللہ نے کہا پکارو اسے کہ جس کے آنے سے عجائبات ظاہر ہو جاتے ہیں. نادے علی مظہر العجائب. نادے جو ہے حضور وہ ہے امر. امر اگر قرینہ استحباب اور اباحت سے خالی ہو تو وجوب دلالت کرتا ہے. اصول کی بحث سے مرزا تائید کیجیے گا، ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے گی. نماز واجب ہے کہ نہیں؟ روزہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلا بھائی نماز واجب ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ روزہ واجب ہے؟ کہ آپ کو نہیں پتا؟ قرآن میں آیا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. ہم نے کہا آیا ہے تو کیا مطلب؟ کہ یہاں لفظ امر اللہ نے استعمال کیا ہے. ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ہے اقیمو. ہم نے کہا پھر اگر لفظ امر استعمال بھی کر لیا تو کیا نماز واجب ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، قاعدہ ہے اصول کا کہ اگر امر قرینہ استحباب اور اباحت سے خالی ہو تو وہ واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا واجب ہے. صوموا الی اللیل، روزہ رکھیے رات تک. کیوں رکھیے رات تک بھائی، اور کیوں روزہ رکھیے؟ کا امر استعمال ہوا ہے، واجب کی دلالت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرینہ استحباب اور اباحت سے خالی ہے، اس لیے روزہ رکھنا واجب ہے. بس اسی طریقے سے آیا نادے. نادے ہے امر، اور یہاں کوئی قرینہ استحباب اور اباحت نہیں ہے، تو اب نبی پر علی کا پکارنا واجب. نبی پر علی کا پکارنا اللہ کی طرف سے واجب ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجیے کہ جب بغیر علی کے نبیوں کے سردار کی مشکل حل نہیں ہوتی تو پھر امت کی کیا اوقات کہ بغیر علی کے اپنی مشکلات حل کر لے. بھائی صلوات پڑھنا حضرت محمد وآلہ. جب بغیر علی کے نبی کی مشکلات حل نہیں ہوتی تو پھر امت کی کیا اوقات ہے؟ اچھا، جب نبی پر علی کا پکارنا واجب ہے تو پھر امت پہ مستحب کہاں سے ہو گیا؟ بھائی امت پہ مباح کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ تو بڑے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. نبی کی واجب کو چھوڑ کر سنت پہ عمل کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. نبی تو واجب کام دے رہا ہے. نبی پکارا علی کو، اللہ نے کہا پکارو اسے کہ جس کے آنے سے عجائبات ظاہر ہو جاتے ہیں. نبی نے پکارا این علی ابن ابی طالب. وہ لوگ کہ جو پرچم کی خواہش میں پوری رات خیمہ نبی کا چکر لگا رہے تھے، ان کی خود کی زبانی یہ جملہ ہے کہ جتنا زیادہ مجھے پرچم کا شوق اس رات میں ہوا کہ جب نبی نے کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، اتنا کبھی نہ ہوا. اس لیے کہ چانس بہت زیادہ تھے. علی تو بیمار ہیں، آشوب چشم میں علی مبتلا. نبی نے کہہ دیا کل علم اس کو دوں گا تو منصب اسلام مل جائے گا. پوری رات خیمہ نبی کا چکر لگاتے رہے.
نبی نے پکارا، کہا اے علی کہ جس کے آنے سے عجائبات ظاہر ہو جائیں گے۔ مولا کائنات آئے، نبی نے پرچم دیا، کہا یا علی جائیے میدان میں۔ 39 دن ہو گئے، خیبر فتح نہ ہوا۔ اب نبی سے علی نے پوچھا، یا نبی اللہ کب تک لڑنا ہے؟ کہا علی جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے تب تک جنگ کرتے رہو۔ اب جیسے ہی مولا کائنات میدان خیبر میں پہنچے، علم کو لیا، پتھر میں گاڑ دیا۔ ایک یہودی نے کہا یہ وہی ہے کہ جس کی صفات توریت میں لکھی ہے، ذرا پوچھو تو صحیح کہ اس کا نام کیا ہے؟ مولا نے کہا مجھے علی کہتے ہیں۔ کہا علی ہی کا نام تو توریت میں ہے، اور اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے پتھر پہ علم گاڑے گا۔ انتر آیا، ذوالفقار حیدری چلی، واصل جہنم ہوا۔ مرحب 1000 سپاہیوں سے لڑتا تھا، مرحب کا ہی تو ہوا تھا نا خیبر میں۔ 1000 سپاہیوں سے لڑنے والا تجربے کار، اس لیے 39 دن ہو گئے، خیبر فتح نہ ہوا۔ اب جب مولا نے انتر کو مار دیا تو انتر تھا مرحب کا بھائی۔ جب بھائی مر گیا، جوش آیا، پہنچ گیا علی سے لڑنے کے لیے، مگر اسے پتہ ہی نہ تھا کہ جو بھی علی کے مقابل میں آیا زندہ بچ کر نہ جا پایا۔ یہ چلا، پہنچنے کے بعد اس نے اپنا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، خیبر والو مجھے پہچان لو، مجھے مرحب کہتے ہیں، میں ہتھیاروں سے لیس ہوں، تجربے کار ہوں، 1000 سپاہیوں سے لڑتا ہوں۔ مولا نے دیکھا مرحب اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے، ادھر مولا کائنات نے اپنے دہنے اقدس کو کھولا، اس کی زبان چلی کہ جس کی تلوار میدان میں نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہو۔ اس نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا وزرغام آجام ولیس قصرا۔ مرحب مجھے پہچان، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ مرحب مجھے پہچان لے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ میں کہوں گا مولا اسے آپ حیدر نام سے کیوں تعارف کرا رہے ہیں؟ کسی یہودی نے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، تب تو علی بتایا تھا، اب حیدر کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ تمہیں پتا نہیں ہے میں مرحب کو کچھ یاد دلا رہا ہوں۔ مرحب سے بچپن میں مرحب کی ماں نے کہا تھا مرحب پوری دنیا سے ٹکرانا، مرحب پوری دنیا سے ٹکرانا مگر حیدر سے نہ ٹکرانا، پوری دنیا سے ٹکرانا حیدر سے نہ ٹکرانا۔ میں اسے کچھ یاد دلا رہا ہوں۔ مولا نے کہا وزرغام و آجام، میں وہ شیر ہوں کہ جو اپنے شکار کو تاڑتا ہوں۔ آجام اجمہ کی جمع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ شاخیں، گھنی پتیاں، جھاڑ جھنڈ کے جہاں سے شیر اپنے شکار کو تاڑتا، یہی لفظ مولا نے استعمال کیا۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک کمزوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر شیر بچہ ہے تو بھی شیر ہے، جوان ہے تو بھی شیر ہے، شکار کر رہا ہے تو بھی شیر ہے، شکار کو پکڑ رہا ہے تب بھی شیر ہے، شکار کے سینے پہ سوار ہے تب بھی شیر ہے۔ مگر عربی میں ایسا نہیں ہے، بہت وسیع و عریض زبان ہے، جہاں کیفیت اور حالت بدلی فوراً نیا لفظ۔ مولانا نے یہی استعمال کیا وزرغام و آجام، میں وہ شیر ہوں کہ جو اپنے شکار کو بہت اچھے سے تاڑتا، بہت اچھے سے دیکھتا ہوں۔ ولیس و قصورہ، لیس بھی شیر ہی کو کہتے ہیں، قصورہ اس میں مشتق ہے، قصر سے لیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شیر ایسے اپنے شکار کو پکڑتا ہے، ایسے دبوچتا ہے کہ شکار پھر شیر کے ہاتھوں سے نکل نہیں پاتا۔ مولا نے اپنی شجاعت کے لیے یہی لفظ استعمال کیے، انا الذی سمتنی امی حیدرا وزرغام و آجام ولیس قصرا، میں وہ شیر ہوں کہ ایک مرتبہ شکار کو پکڑ لیا تو پھر شکار کو بچتا نہیں ہے۔ اچھا، مولا کی تلوار چلی نہیں، مرحب نے کہا وار کیجئے، مولا نے کہا نہیں وار کر لے، کہ نہیں آپ پہلے وار کیجئے، اس لیے کہ میں مرحب ہوں، تجربے کار ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، 1000 سپاہیوں سے لڑ سکتا ہوں۔ مولا نے کہا وار کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں حسرت رہ جائے کہ پہلے میں کار کر لیتا، کر لے، وار کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں تمنا رہ جائے
اس لیے کہ علی کے وار سے آج تک کوئی بچا نہیں ہے۔ اس نے وار کیا، مولا نے رد کیا، پھر اس نے وار کیا، مولا نے رد کیا، اسی طرح کئی وار رد کیے۔ ایک مرتبہ مولا نے ذوالفقار حیدری کو اٹھایا، اب جو تلوار چلی تو سر سے کاٹتی ہوئی کمر تک در آئی، آدھا ادھر، شعر پڑھنے کا جی چاہتا ہے، گزر گئی سرے مرحب سے مسکراتی ہوئی، علی کی تیر بھی کیا خوب کام کرتی ہے۔ مولا نے مرحب کو مار دیا، اب مولا اس دروازے کی طرف بڑھے کہ جسے 40 لوگ مل کر کھولتے تھے، 40 بند کرتے تھے۔ ایسا منظر تو چشم فلک نے دیکھا ہی نہ تھا کہ علی نے انتر کو مارا، مرحب کو پچھاڑا، اب اس دروازے کی طرف بڑھے کہ جسے 40 کھولتے ہوں، 40 بند کرتے ہوں۔ ایک مرتبہ دیکھتے ہی دیکھتے چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ خیبر کا در تھا، علی کا ہاتھ تھا۔ ایک صحابی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد نبی کی خدمت میں گیا، یا نبی اللہ، ہاتھوں کو جوڑا، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، ارے علی کے ہاتھوں کو دیکھیے، اتنا بڑا خیبر کا در کہ جسے 40 کھولتے ہو، 40 بند کرتے ہو، اتنا بڑا خیبر کا در، 2 انگلیوں پر خیبر کا در، 2 انگلیوں پر۔ نبی نے کہا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی طفل نانا گلاب کو توڑ کر ہوا میں اچھالتا ہے، بس اسی طریقے سے خیبر کا در تھا، دست علی تھا۔ اب صحابی کہتا ہے یا نبی اللہ، علی کے ہاتھوں کو دیکھیے، اتنا بڑا خیبر کا در ہے۔ نبی نے فرمایا تو علی کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، علی کے پیروں کو دیکھ، زمین پر نہیں ہے ہوا کا دوست، علی کا قدم۔ علی کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، علی کے پیروں کو دیکھ، زمین پر نہیں ہے ہوا کے دوش پر ہے۔ اچھا آپ انسان ابھی شعر پڑھ رہے تھے نا کہ ہوا کا اختیار جو ہے وہ صرف آل محمد کو ہے، بات ثابت بھی ہو گئی ہے۔ ہوا کا اختیار، ہوا پہ کنٹرول صرف آل محمد کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ دیکھا خیبر کا در، زمین پر پیر بھی نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، زمین کو برداشت نہیں ہے بالکل بھی کہ کوئی انسان اپنی حد سے تجاوز کر جائے، یہ زمین کا مزاج ہی نہیں۔ انسان کی حد یہ ہے کہ اپنا ایک پیر اٹھا سکتا ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ انسان کی حد ہے، ایک پیر اٹھا سکتا ہے۔ کسی نے مولانا سے پوچھا مولا انسان کتنا مختار ہے، کتنا مجبور ہے؟ صادق آل محمد نے جواب دیا ایک پیر اٹھا، اس نے ایک اٹھایا، کہا اب دوسرا اٹھا، کہا مولا نہیں اٹھا سکتا۔ مولا نے فرمایا بس انسان اتنا مجبور ہے اور اتنا صاحب اختیار، ایک اٹھا سکتا دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کسی حضرات کو میری بات سے اتفاق نہیں ہے تو وہ مجلس کے بعد پریکٹیکل کر کے آئیے، نہیں مجلس کے بعد پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتا ہے کہ انسان ایک پیر اٹھا سکتا ہے۔ زمین کو برداشت ہی نہیں ہے، جیسے ہی دوسرا پیر اٹھانا چاہے گا فوراً منہ کے بل، فوراً۔ یقین نہیں ہے تو مجلس کے بعد دیکھ لیجیے کر کے، 2 دونی 4 کی طرف آتے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، دودھ ہے پانی دونوں الگ الگ ہے، بالکل بات صاف ہے۔ اب مجھے زمین سے سوال کرنے دو، زمین یہ بتا، یہ تو تیرا مزاج ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی حد سے بڑھ جائے۔ پیغام دے رہا ہوں سنیے گا، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ جو حضرات لائیو سن رہے ہیں اس کو پیغام دے رہا ہوں، زمین یہ تیرا مزاج نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی حد سے بڑھے۔ اگر کوئی بڑھ بھی گیا تو پھر فوراً منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ مگر مجھے اتنا تو بتا کہ تجھے خیبر میں ہوا کیا تھا۔ ارے بھائی بتا تو صحیح، تیرا مزاج میں یہ شامل نہیں ہے بات، یہ تیرے خون میں شامل نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی حد تجاوز کرتا ہے فوراً منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ بتا پھر تجھے خیبر میں کیا ہوا تھا؟ عجب نہیں، زمین آواز دے، قبلہ معاف کرنا، مجھے تراب کہتے ہیں۔ ہم نے کہا پیغام جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازے گا۔ کہا قبلہ مجھے تراب کہتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر کیا ہوا آپ کو تراب کہتے ہیں؟ تو کیا ہوا بھائی؟ آپ کے ناموں میں سے ایک
بھی ہوا عجب نہیں زمین آواز دے، اگر اولاد پیغام سنے گا پہنچ جائے دعائیں دیجیے گا، میرا نام تراب ہے. ہم نے کہا تراب ہے تو پھر کیا ہوا؟ کہ اگر اولاد لائق ہو تو باپ کے مقابلے پر نہیں آتی، اگر اولاد لائق ہو تو باپ کے مقابلے پر نہیں آتی. تمہیں پتا نہیں ہے مجھے تراب کہتے ہیں، علی کو تراب کہتے ہیں. صلوات پڑھیں میرے نبی محمد مجھے تراب مل کے مجھے تراب کہتے ہیں، علی کو وہ تراب کہتے ہیں. ہم نے کہا پھر کیا ہوا اگر زمین کے دوش پر علی کے قدم ہیں، جملہ سنبھالیے گا، زمین کے دوش پر علی کے قدم ہیں تو تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ علی کے قدموں کی معراج ہوا کا دوش نہیں ہے، علی کے قدموں کی معراج تو دوش پیغمبر ہے. زمین کے دوش علی کے قدموں کی معراج نہیں، نبی کا دوش ہو علی کے قدم ہو تبھی جستا ہے، اچھا بھی لگتا. زمین کے مزاج میں یہ بات شامل نہیں. علی نے خیبر کو فتح کیا، اسلام کو سرخرو کیا، مرحب کو مارا، اندر کو پچھاڑا. خیبر کا در کہ جسے 40 افراد مل کر کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، علی کے ہاتھوں پر خیبر کا در تھا. پوری بات پوری مجلس حدیث ہی کے ذیل میں ہے. ہاں نبی نے کیا کہا تھا حدیث میں؟ وَيَدْفَعُ إِلَيْكَ لِوَائِي وَهُوَ لِوَاءُ الْحَمْدِ. علی میرے بعد تمہیں پکارا جائے گا اور میدان محشر میں پرچم دیا جائے گا، توجہ، علم دیا جائے گا. سنیں گے جملہ؟ سنیے. شب ہجرت کا جانثار علی، ذوالشیرہ کا مددگار علی، مومن کے دل کا قرار علی، مومن کا بہترین ہتھیار علی، دوش پیغمبر کا سوار، دوش پیغمبر کا سوار علی، غدیر کا شہسوار علی. جملہ تعجب ہے، دنیا میں میدان خیبر کا لمبردار بھی علی، وادی محشر میں آخرت میں اسلام کا لمبردار بھی علی. تو خیبر کا علم بھی علی کو دیا، محشر کا لمبردار بھی علی ہے، خیبر کا لمبردار بھی علی ہے. مگر یاد رکھیے علی خیبر و محشر کے علمبردار ضرور ہے، مگر علمبردار اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف ابو طالب کا پوتا ہے، علی کا بیٹا ہے. علی علمبردار ضرور ہے مگر اس لقب سے، اس صفت سے پہچانے نہیں گئی. صرف حضرت عباس علمبردار کہنا ہے. پھر کبھی حیات نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ پوری مجلس فضائل حضرت عباس کو ہوگی. ابھی سنیے کہ میدان محشر میں آپ کو علم دیا جائے گا، ہر طرف مولا کائنات اس علم کو لے کر پھریں گے. پھر کیا ہوگا؟ میں اپنی منزل پر آ گیا، 2-4 منٹ اور اس کے بعد ربط مسائل. سنیے، علم ہوگا علی کے ہاتھوں میں، میدان محشر میں ہر طرف علی جائیں گے. علم کو لینے کے بعد پوری میدان محشر علی سیر کریں گے. وآدم وجميع الخلق يستدلون به يوم القيامة. میدان محشر میں جب علی علم لے کر جائیں گے تو تمام کی تمام مخلوق خدا یہ چاہے گی کہ اس علم کا سایہ ہمیں مل جائے. آپ نے غور نہیں کیا، حدیث میں لفظ خلق استعمال ہوا. حضور خلق، اب خلق خدا میں سب شامل ہیں،
ہاں خلق میں سب کے سب شامل ہیں. انسان چاہیں گے کہ پرچم کا سایہ مل جائے، جن بھی چاہیں گے کہ پرچم کا سایہ مل جائے، حوریں، غلمان، فرشتے، ملائکہ، انبیاء. اور آگے بڑھوں، خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں ذرا پہچانیے تو صحیح اس پرچم کی عظمت. وہ لوگ جو پرچم کو دیکھنے کے بعد، علم کو دیکھنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ تو ابھی علی کا پرچم دیکھنے کے بعد گھر میں چلے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کیوں جاتے ہو؟ کہ ٹوٹ جائے گا. کیوں چلے جاتے ہو بھائی علی کا پرچم دیکھنے کے بعد؟ کہ ٹوٹ جائے گا. اچھا ٹوٹ جائے گا، پھر میدان محشر میں تم ٹوٹتے رہنا. اس لیے کہ جب دنیا میں علی کے پرچم سے گریز کرو گے تو پھر میدان محشر میں علی پرچم کا سایہ نصیب ہونے نہیں دیں گے. اس لیے علی کا پرچم اٹھائیے، یہاں بھی فائدے میں رہیے، وہاں بھی فائدے میں رہیے. تو حدیث میں خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے. خلق میں پوری کائنات، یہاں تک کہ نبی کریم بھی اللہ کی ہی تو مخلوق ہے نا. اچھا آپ تو بڑے فائدے میں ہیں، ہاں آپ بہت فائدے میں ہیں، آپ کا تو منافع ہی منافع ہے، آپ کا تو نقصان ہی نہیں. اسی لیے کہ آپ کو تو قیامت کے دن سایہ پرچم علی کے ساتھ ساتھ کملی نبی کا سایہ بھی ملے گا، کملی نبی کا سایہ بھی ملے گا. اور آگے بڑھوں، آپ کو سایہ کملی نبی کے ساتھ ساتھ سایہ آیت تطہیر بھی ملے گا. اور اس سے آگے بڑھ کر جملہ کہتا ہوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اپنے مقدر پہ ناز کیجئے، اپنے مقدر پہ افتخار کیجئے، فخر کیجئے، اور اپنے مقدر پہ ناز کرنے کے بعد اپنے والدین کے حق میں دعا کیجئے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو پال کر عزادار بنایا ہے، غدار نہیں بنایا. تو جب عزادار آپ کو بنا دیا تو آپ کو تو علی کے پرچم کا سایہ بھی ملے گا، نبی کی کملی کا سایہ بھی ملے گا، آیت تطہیر کا سایہ بھی ملے گا، اور چادر حضرت فاطمہ زہرا آپ تو بڑے منافع میں ہیں. جسے شہزادی کے چادر کا سایہ مل جائے، جسے نبی کی کملی کا سایہ مل جائے، جسے پرچم علی کا سایہ مل جائے، تو پھر جہنم کی کیا اوقات کہ اسے قبول کر لے. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، عجیب لطف ہے حضرت علی کی الفت کا، یہ عاشقوں پہ جہنم حرام کرتی. محسوس کریں کیا ہے علی اور کیا ہے یہ پرچم. دنیا میں سب پرچم نہیں اٹھا سکتے، صرف اور صرف پرچم وہی اٹھائیں گے کہ جن کے اجداد نے پرچم کو پتھر کے سینے میں نصب کیا ہو. سب نہیں اٹھا سکتے. تو جو یہاں پرچم منسوب ہو گیا ہے، علم منسوب ہو گیا ہے علی کے بیٹے سے، تو جو یہاں عباس کا پرچم اٹھائے گا وہ میدان محشر میں بابا کے پرچم کے تلے آ جائے گا. ایک سلوات پڑھے سنے محمد والا. یہ فیض، یہ فضیلت پہچانیے شہزادی کی چادر کی عظمت. اگر مل جائے تو انسان کامیاب ہو جائے. چادر حضرت فاطمہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے، سایہ حضرت فاطمہ زہرا کی چادر کا، تو پھر انسان کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا. مگر جس کی چادر کے سائے کے تلے مسلمان میدان محشر میں نجات حاصل کرنا چاہے گا، اسی کی بیٹی ہو اور بے مغنا ہو چادر.
جس کی چادر کا سایہ ضمانت جنت ہو جائے، جس کی چادر کا سایہ سبب جنت ہو جائے، جس کی چادر کا سایہ سبب رحمت ہو جائے، اس کی بیٹی بے مخنا و چادر. شعر پڑھتا ہوں، اگر پہنچ جائے تو انشاءاللہ جب جب شعر یاد کریں گے تب تک روئیں. میں نے ابھی خیبر بیان کی، شعر سنیے. پکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو، پہلا مصرع بہت ہے رونے کے لیے. پکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو، جزاک اللہ. رونے کے لیے آمادہ ہو جائے. پکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو، یہ کہہ کے کوفے میں در در پھراؤ زینب کو. ہائے ہائے. پکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی، یہ کہہ کے کوفے میں در در پھراؤ زینب. کلیجہ پھٹ جاتا ہے کلیجہ. علی کی بیٹی ہے زینب، کوفے کی شہزادی ہے زینب. شہزادی کوفے میں دفن دے چکی ہے، اس لیے کہ دارالخلافہ علی ظاہری خلافت کوفے ہی میں مولا کائنات گزری ہے 4-5 سال. اور اسی اسنا میں زینب کو بلایا ہے مولا کائنات نے. ایک مدرسہ، ایک مکتب شہزادی نے کھولا ہے. اب جہاں سے پردہ رائج ہوتا ہو، جو حجاب کی محافظہ ہو، جو حجاب کی حفاظت کرنے والی ہو، اسی کے سر پر کوفے میں نہ چادر ہے نہ کوئی مخلا. آئینہ بندی دربار کی ہو رہی ہے. کسی سے پوچھا کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ یہاں کیوں روکا گیا ہے؟ 72 گھنٹے یا 42 گھنٹے کی روایت ہے دونوں. اس دروازے کا نام ہی باب الساعات پڑ گیا، گھنٹوں والا دروازہ، جہاں حرم رسول بے مخنا و چادر تھے. پوچھا کسی سے کیا ہو رہا ہے، کسی نے جواب دیا بھی تلوار آئینوں سے سجایا جا رہا ہے. شہزادی نے جیسے یہ سنا ایک مرتبہ کہا میرے لال سجاد، ارے زینب کے گھر سے ندا چلی ہے، زینب کے گھر سے چادریں چلی ہیں، زینب اس آئینہ بندی میں دربار میں نہ جائے گی. ایک مرتبہ امام فرماتے پھوپھی اماں، ارے ذرا بابا کے سر کی طرف تو دیکھو. ایک مرتبہ سر حسین کی طرف دیکھا، اشک بار ہے. ارے آواز آئی بہن زینب بے مقنا و چادر. جزاک اللہ جزاک اللہ. بے مقنا و چادر دربار میں جائیے. یہی مشیت پروردگار ہے، یہی ہے مردی خالق کی. کل مولانا عمران صاحب شہادت جناب سکینہ پڑھ رہے تھے. میں 2 وصیتیں پڑھتا ہوں جناب سکینہ کی، 2 وصیتیں. جس وقت شہزادی سو گئی ہے، آرام کر رہی ہے، ایک مرتبہ بیدار ہوئی، رونا شروع کیا. جناب زینب قریب آئی، میری لاڈلی کیوں روتی ہو؟ پھوپھی اماں خواب میں بابا کو دیکھا. جزاک اللہ. بابا نے کہا ہے سکینہ ایک رات کا فاصلہ ہے، پریشان نہ ہونا. اور زاروں کا آج سکینہ رونے لگی. جناب سکینہ فرماتی ہے بھیا سجاد پھوپھی اماں میں 2 وصیتیں کرتی ہوں. جب میری روح جسم سے چلی جائے، پرواز کر جائے، اور یہ خبر یزید کو ہو اور اسے رحم آ جائے اور وہ میرے کفن کا انتظام کرے، تو بھیا سجاد کفن نہ لینا، کفن نہ لینا سکینہ کا. اس لیے کہ سکینہ کو گوارا نہیں ہے کہ سکینہ کو کفن مل جائے اور پھوپھی اماں بے رضا. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے اندر. دوسری وصیت سنیں گے جناب سکینہ کی، کلیجہ پھٹ جائے گا. جناب سکینہ فرماتی ہے بھیا سجاد، جب میری روح جسم سے نکل جائے
تو مجھے ایسی جگہ دفن کرنا کہ جو جگہ نرم ہو، ٹھنڈی ہو۔ بھیا سجاد، آپ تو جانتے ہیں کہ سکینہ کو کربلا کے بعد اتنا پانی میسر نہ ہوا کہ سکینہ سیراب ہو جاتی۔ سکینہ بے چین ہے، سکینہ کو سکون نہیں آتا۔ ارے مرنے کے بعد سکینہ چاہتی ہے ایسی جگہ دفن کرو کہ جو جگہ نرم ہو، جگہ ٹھنڈی ہو۔ ارے میرے مرنے کے بعد جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ سب صاحب اولاد تصور کیجیے گا، مصائب نہیں تصور لایا کرتے۔ بھیا سجاد، سکینہ کو ایسی جگہ دفن کرنا جو جگہ نرم ہو، ٹھنڈی ہو۔ زندگی میں سکینہ کو قرار نہیں آیا، چین نہیں آیا۔ سکینہ چاہتی ہے کہ کم از کم لحد میں تو سکینہ کو قرار آ جائے، لحد میں تو سکینہ کو چین آ جائے، سکینہ لحد میں تو سکون سے سو سکے۔ بس آزادارو، یہی وجہ ہے، دو تین فطرے پڑھتا ہوں گریا کر لینا، اس لیے کہ شام سے اپنی پھوپھی کے ساتھ سکینہ بھی تشریف لائی ہے اور آپ سب کو روتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور سوال کرتی ہے میری شہزادی، پھوپھی اماں، ارے یہ زدار کس کو رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے میری لاڈلی، ارے یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ ہاتھوں کو جوڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں، اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے، ارے میرے گوشوارے نہ چھنتے، دامن میں آگ، پھوپھی اماں، یہ عزادار دیکھتے کہ میرا بابا ارے میرے بھائی کے لیے کیسے پانی مانگا۔ سکینہ دیکھ رہی ہے، پرسہ دیکھیے عزادارو، یہی وجہ ہے، دو تین فقرے پڑھتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جس وقت جناب زینب شام سے رخصت ہوئی ہیں اور رہائی مل گئی ہے تو شام کی کچھ عورتیں جناب زینب کو ودا کرنے کے لیے آئیں۔ جناب زینب نے ان شام کی عورتوں سے کہا، اے شام کی عورتوں، جگر پھٹ جائے گا، آپ تو سب صاحب اولاد ہیں نا، کیا کیا فرمایا جناب زینب نے، سنیے گا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جناب زینب فرماتی ہے، اے شام کی عورتوں، میں تم سے یہ نہیں کہتی کہ قبر سکینہ پہ آنا اور فاتحہ پڑھنا، میں تم سے یہ نہیں کہتی کہ قبر سکینہ پہ آنا اور پھول چڑھانا، مگر ہاں اے شام کی عورتوں، میں تم سے اتنا ضرور کہتی ہوں کہ جب بھی قبر سکینہ پہ آنا، ٹھنڈا پانی لہد سکینہ پہ ڈالنا، اس لیے کہ میری بچی بڑی پیاسی ہے، کربلا سے چلی تو پیار، کوفہ ان کو پیار، کوفہ سے شام، سکینہ پیاسی ہے، شام سے زندان، زندان سے لہر، سکینہ پیاسی ہے، ارے میری بچی کی قبر پہ آنا، ٹھنڈا پانی لہر سکینہ پہ ڈالنا، میری یہی مصیبت ہے، بھول نہ جانا، میری بچی بڑی پیاسی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔